قبائلی علاقہ منہمد ایجنسی کے سب سے بڑے حجرے میں آج غیر معمولی سکوت اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ قالینوں پر قطار در قطار بیٹھے نوجوان، دیواروں سے ٹیک لگائے بزرگ اور بیچ میں جلتے تیل کے چراغوں کی روشنی، ہر منظر ایک گواہی دے رہا تھا کہ آج کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ حجرے کے عین وسط میں شاہ منصور خان، قبیلے کا سردار، اپنی بلند مسند پر بیٹھا تھا۔ سفید ریش، چوڑی پیشانی اور گہری اکھیاں کی شخصیت میں ایک ایسا روپ تھا کہ لوگ اس کے سامنے بات کرتے ہوئے ہزار بار سوچتے، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ سردار نے نگاہ اٹھائی اور سامنے بیٹھے گلزار خان کی جانب دیکھا۔ گلزار خان درمیانی عمر کا ایک شخص تھا، دھوپ میں جھلسا ہوا رنگ، چوڑے کندھے اور چہرے پر ضد کی لکیریں۔ اس کے بغل میں بیٹھے چند رشتہ داروں کے چہروں پر بھی فکر کی پرچھائیاں تھیں، کیونکہ گلزار خان کی ضد اور سردار کے فیصلے میں کون جیتے گا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ آج موضوع زمین کا تھا، گلزار خان کی زمین، وہ زمین جو سردار کی نئی فیکٹری کے بیچ حائل تھی کہ اتنے میں مشران نے جرگے کا آغاز کیا۔ گلزار خان، تمہیں بار بار عزت سے کہا گیا کہ اپنی زمین ہمارے حوالے کر دو۔ یہ زمین قبیلے کی ترقی کے لیے ضروری ہے، ہم وہاں فیکٹری بنانا چاہتے ہیں، جس کے روزگار آئے گا، خوشحالی آئے گی، تمہیں پیسوں کی کمی نہ ہوگی۔ ہم تمہیں سونے کے بھاؤ دینے کو تیار ہیں، ہم تم سے مفت میں زمین کا تقاضا نہیں کرتے، بلکہ تمہیں منہ مانگی قیمت زمین کے عوض دیں گے۔ گلا کھکارتے ہوئے سردار بولا، جبکہ ان کی بات سن کر حجرے میں شرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ بزرگ سر ہلاتے، کچھ نظریں چراتے نظر آئے۔ سردار جی، زمین مٹی کا ڈھیر نہیں ہوتی، یہ ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے، عزت کبھی بکنے کی چیز نہیں، اور ہماری زمین ہماری عزت ہے، جس کے عوض چاہے قیمت دنیا بھر کی کیوں نہ ہو، ہم اپنی زمین کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ جیسے ہی حجرے میں گونجے، ماحول کا تناؤ اور بڑھ گیا۔ بزرگوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، مگر بولنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اچانک سردار کے پہلو میں بیٹھا اس کا بیٹا ارمغان شاہ غصے سے بھڑک اٹھا، اس کا جاذب چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور سب کے سامنے گلزار خان پر جھپٹ پڑا۔ اس نے اس کا گریبان اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور بھاری لہجے میں دھاڑا، زبان سنبھال کے گلزار خان، میرے باپ کے سامنے یہ گستاخی کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ قبیلے کے سردار سے مخاطب ہوں۔ زمین ہمیں چاہیے، چاہے دام دینا پڑے یا تیرا خون بہانا، لیکن اب یہ زمین میں لے کر رہوں گا تم سے۔ پورے حجرے میں سناٹا چھا گیا، کئی لوگ نظریں جھکا گئے، کوئی ہمت نہ کر سکا کہ ارمغان شاہ کو روکے۔ وہ قبیلے کا سب سے بے خوف نوجوان مانا جاتا تھا، جس کے غصے سے پورا علاقہ دہل جاتا۔ اونچا قد، کالی آنکھوں میں غرور کی چمک اور لہجے میں ایسا زہر کہ گاؤں کے بڑے بڑے مرد اس کے سامنے نظریں جھکا لیتے۔ مگر اسی لمحے حجرے کا دروازہ زور سے کھلا، دوپٹے میں لپٹی درِ شہوار تیز قدموں سے اندر آئی۔ اس کی آنکھوں میں بجلی دہک رہی تھی، چہرے پر وقار اور غرور کی چمک۔ وہ سیدھی اپنے باپ گلزار خان کے قریب پہنچی اور بلند آواز میں چیخی، تم ہو کون ارمغان شاہ؟ خود کو زمینی خدا سمجھتے ہو؟ چھوڑو میرے ابا کا گریبان۔ جرگے کے اندر جیسے زلزلہ آ گیا، بزرگوں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی لڑکی نے بھرے جرگے میں ارمغان شاہ کو یوں للکارا تھا۔ ارمغان کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا، اس کی گرفت سخت ہوئی، مگر وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا، پھر غرور سے دانت پیس کر بولا، میرے سامنے زبان کھولنے کی غلطی مت کرنا۔ لڑکی، یہ پہلی بار ہے اس لیے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ یاد رکھنا ارمغان شاہ کے سامنے بولنے والوں کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ مگر درِ شہوار کی آنکھوں میں ذرا سا بھی خوف نہ تھا۔ اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور سرد لہجے میں کہا، یہی تمہارا غرور ہے، دولت کے نشے میں بدمست ہو کر اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو۔ سن لو ارمغان شاہ، ہم کل ہی شہر جا رہے ہیں تم جیسے ظالموں کی حکومت سے دور، اور ہم اپنی زمین کبھی تمہیں نہیں دیں گے۔ اجرے کے کونے کونے میں سناٹا پھیل گیا۔ سردار شاہ منصور خان نے اپنی جگہ سنبھال کر بیٹھتے ہوئے ماحول کو پرسکون کرتے ہوئے تلوار جرگہ برخاست کرتے ہوئے بھاری آواز میں کہا، جرگہ آج کے لیے برخاست ہوتا ہے، فیصلہ بعد میں ہوگا، سب لوگ جا سکتے ہیں۔ لوگ آہستہ آہستہ اٹھنے لگے، مگر ان کے دلوں میں درِ شہوار کی جرت نقش ہو چکی تھی۔ وہ کسی فاتح کی طرح اپنے باپ کا بازو تھامے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایسا اعتماد تھا کہ جیسے وہ سب پر اپنی بہادری کی مہر ثبت کر گئی ہو۔ ارمغان شاہ اپنی جگہ جمع کھڑا تھا،
غصہ اس کی آنکھوں میں دہک رہا تھا، مگر دل کے اندر ایک انوکھی سی چبھن بھی ابھر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو یوں للکارتے دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور وہ خود سے بڑبڑایا، اس سب کی تمہیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی لڑکی۔ شہر جا کر دیکھ لینا، ارمغان شاہ کا سایہ وہاں بھی تمہیں چین سے جینے نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی وفادار ملازم شیرو کے کان میں کچھ کہا اور اپنی شال کو جھاڑتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس سے اگلے دن صبح کی مدھم روشنی گاؤں کی تنگ گلیوں پر اتر رہی تھی۔ ہوا میں کسی انجانے سفر کی گھبراہٹ رچی ہوئی تھی۔ درِ شہوار نے اپنے باپ کی پرانی چارپائی کے پاس رکھے صندوق کی 2 جوڑے کپڑے سمیٹے۔ گلزار خان نے خاموشی سے بیٹی کی پیشانی کو چوما۔ یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا بیٹی، یہ مٹی ظالموں کے پنجے میں ہے۔ تمہاری عزت یہاں محفوظ نہیں۔ شہر میں تمہارے ماموں کے پاس پہنچ جاؤ گی تو شاید سکھ کی سانس ملے گی۔ واپس یہاں آ کر میں ان سب سے نمٹ لوں گا۔ پھر گلزار خان بولا، ابا فکر نہ کریں، میں ارمغان شاہ جیسے درندے کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاؤں گی، اور میں زمینیں تو کبھی ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ درِ شہوار نے مضبوط لہجے میں جواب دیا تھا۔ آنکھوں میں عزم کی چمک لیے یہ کہہ کر وہ دونوں گھر سے نکلے۔ وہ دونوں اندھیرے میں قدم بڑھا رہے تھے، لیکن شاید قسمت کے پردے پر کچھ اور لکھا تھا۔ گاؤں کے کنارے پہنچتے ہی گھوڑوں کی گاڑیوں کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ ارمغان کے مسلح آدمی اندھیرے سے نکل آئے۔ ایک آدمی غراتے ہوئے، کہاں بھاگ رہے ہو گلزار خان؟ سردار کے حکم کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ گلزار خان آگے بڑھا، لیکن 3 جوانوں نے اسے دبوچ لیا اور باقی در کو زبردستی گاڑی میں بٹھانے لگے۔ درِ شہوار نے چیخ مار کے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاتھ چھوڑو میرے، تمہیں کوئی حق نہیں مجھے یوں چھونے کا، وہ چیختے ہوئے بولی۔ لیکن ان کی گرفت فولاد تھی۔ در کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور لمحوں میں وہ ارمغان شاہ کے ڈیرے پر کھڑی تھی۔ ڈیرے پر لالٹینوں کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ارمغان شاہ کالے لباس میں ملبوس سنگین نگاہوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تھا۔ نکاح خواہ اور گواہ پہلے سے موجود تھے۔ سوچا تھا مجھ سے بچ نکلو گی درِ شہوار۔ یہ ارمغان شاہ ہے، دشمنوں کو زمین سے کچل دیتا ہے۔ تمہارے انکار کی کوئی وقت نہیں۔ آج تم میرا نام اوڑھو گی، چاہے تمہاری زبان لاکھ چیخے، اور پھر تمہاری زمین میرے نام ہوگی۔ تمہاری زبان درازی کا انجام اب بھگتو گی تم، وہ ہنستے ہوئے طنزیہ بولا۔ میں اپنی مرضی کے بغیر کبھی تمہاری بیوی نہیں کہلاؤں گی۔ یہ نکاح زبردستی ہوگا اور زبردستی کے بندھن کبھی ٹک نہیں پاتے۔ وہ کبھی میں تمہارے نکاح میں آؤں گی اور نہ میری زمین تمہارے قبضے میں۔ ارمغان کی آنکھوں میں سرد غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے قریب آ کر اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں کہا، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا میری عزت بن کر جیو یا پھر اپنے باپ کے خون پر پاؤں رکھ کر قبر میں اترو۔ درِ شہوار کے ہونٹ کانپ گئے، لیکن اس کی آنکھوں میں عزم قائم رہا۔ نکاح خواہ نے کلمے دہرائے۔ درِ شہوار کا انکار آدمیوں کے شور میں دب گیا۔ ارمغان نے جبراً نکاح مکمل کروایا اور کمرے میں جیسے موت کی خاموشی چھا گئی۔ درِ شہوار کی انا اور ضد کی پہلی دیوار کو وہ مسمار کر چکا تھا، لیکن جلد ہی وہ خود بھی مسمار ہونے والا تھا۔ نکاح خواہ اور گواہ ڈیرے سے جا چکے تھے۔ کمرے کی فضا میں عجیب سا بوجھ تھا۔ درِ شہوار کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کے وجود میں غصہ اور نفرت انگڑائی لے رہی تھی۔ اس کا انگ انگ نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ دھاڑ کر چیخی، یہ نکاح نہیں، یہ زنجیر ہے۔ میں نے نہیں مانا، میں نہیں مانوں گی۔ تم سن رہے ہو ارمغان شاہ؟ تم چاہے 100 بار نکاح پڑھاؤ، میری روح کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی، اور میں اس رشتے کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں۔ خاموش ہو جاؤ درِ شہوار۔ ارمغان شاہ، تمہاری یہ چیخیں، یہ ضدیں، یہ آنسو سب میرے سامنے رائگاں ہیں۔ تم اب ارمغان شاہ کی ملکیت ہو۔ جس طرح میں اپنی زمینوں پر حکم چلاتا ہوں، اسی طرح تم پر بھی میری مرضی چلے گی۔ ارمغان نے اپنی کالی شال سنبھالتے ہوئے طنزیہ کہکہا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں غرور کی چمک تھی۔ ملکیت؟ عورت کوئی زمین نہیں ہوتی ارمغان شاہ، اور یاد رکھو، جس عورت کو تم زبردستی قید کرتے ہو، وہ ایک دن تمہاری جیتے جی قبر کھود دیتی ہے اور اس میں تمہیں اتار دیتی ہے۔ ارمغان کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سختی ابھری۔ وہ جھپٹ کر درِ شہوار کے قریب آیا اور اس کے بازو کو جکڑ لیا۔ اپنی اوقات یاد رکھو لڑکی، اگر میں چاہوں تو تمہاری یہ زبان ابھی کاٹ دوں۔ تمہارے باپ کا خون میری مٹھی میں ہے، ایک اشارہ کروں تو اور وہ لمحے میں ختم ہو جائے۔ درِ شہوار نے آنکھوں میں بجلیاں بھر کر جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ قتل کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی میں۔ تم نے میری زندگی برباد کی ہے ارمغان شاہ، لیکن سن لو، اب سے تمہاری زندگی بھی سکون سے نہیں گزرے گی۔ تمہاری راتیں میری چیخوں سے جاگیں گی۔
تمہارے دن میری نفرت سے جلیں گے، میں تمہارا جینا حرام کر دوں، یہ میرا وعدہ ہے۔ کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ ارمغان کے چہرے پر پہلی بار ایک لمحے کو بے چینی ابھری، جس سے در شہوار کی آنکھوں میں کوئی ایسا طوفان دیکھ لیا ہو جو اس کے غرور کے قلعے کو ڈھا سکتا تھا۔ لیکن پھر اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے اس نے دل میں اس کے غرور کو ختم کرنے کی ٹھانی اور اسے بیڈ پر گراتے، خود اس پہ حاوی ہوتے، اسے گردن میں دانت گاڑ گیا۔ وہ تڑپتی رہی لیکن ارمغان شاہ الگ نہ ہوا۔ یہ ہے تمہاری اوقات، میری ملکیت ہو، چاہو تو جان لے لوں تمہاری، لیکن ابھی کے لیے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کو خود سے دھکیلتے ہوئے وہ نفرت سے بولا اور باہر کی جانب بڑھا۔ ڈیرے کے بڑے حجرے میں سردار اپنی چارپائی پر بیٹھا قہوہ پی رہا تھا کہ در شہوار کا باپ ہانپتا ہوا اندر آیا، آنکھوں میں آنسو، سانسیں تیز۔ یہ اس گلزار سے بالکل مختلف لگ رہا تھا جو کہ جرگے میں ضد اور بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا۔ سردار جی انصاف کریں، ارمغان شاہ نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے، وہ زبردستی اسے ڈیرے پر لے آیا، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لے۔ وہ روتے ہوئے سردار کے قدموں میں بیٹھا بولا، سوچ سمجھ کے بات کرو ارمغان شاہ، کوئی عام لڑکا نہیں ہے جس کے بارے میں تم یہ سب کہہ رہے ہو، آخر وہ کیوں تمہاری بیٹی کو اغوا کرے گا؟ سردار نے اپنی بھاری آواز میں روب سے کہا، لیکن در شہوار کا باپ بضد تھا کہ ارمغان شاہ نے ہی اسے اغوا کیا ہے۔ مجبوراً سردار نے اسے پاس کھڑے اپنے خاص آدمی کی طرف دیکھا۔ گل خان، ہے کوئی ایسی بات؟ کیا کہہ رہا ہے گلزار خان؟ کیا واقعی ارمغان نے ایسا کیا ہے؟ نہیں سردار، یہ سب جھوٹ ہے، ارمغان شاہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، ایک معمولی سی زمین کے ٹکڑے کے لیے بھلا وہ گلزار خان کی بیٹی کو کیوں اغوا کرے گا؟ گل خان نے فوراً جھک کر کہا۔ در کا باپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ہاتھ اٹھا کر بولا، خدا کے واسطے میری بیٹی معصوم ہے، یہ سب اسی کا کام ہے، سردار جی انصاف کریں۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا، ارمغان شاہ اندر آیا، سیاہ شال کندھے پر، آنکھوں میں غرور کی بجلیاں اور ہاتھ میں در شہوار کا کلائی سے جکڑا ہوا بازو۔ ارمغان گرج دار آواز میں بولا، بس بہت ہو گیا ڈرامہ، یہ اب تمہاری بیٹی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ در شہوار نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے غرور کے ساتھ بولی، جھوٹ ہے، یہ زبردستی ہے، نکاح نہیں زنجیر ہے، میں نے نہیں مانا یہ رشتہ۔ سردار سن لیجئے سب، یہ زبردستی ہے، زبردستی نکاح کیا ہے اس نے مجھ سے۔ ارمغان، تم نے میری عزت لوٹی ہے، میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں تمہارا قتل کر دوں گا، میں تمہیں بددعا دوں گا۔ ارمغان نے کہکا لگایا اور باپ کے سامنے جھٹکے سے در کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھا، بددعاؤں سے کبھی شیر نہیں ڈرتے بوڑھے، تمہاری بیٹی اب میری عزت ہے، میرا غرور ہے، چاہے سارا گاؤں شور مچا لے، یہ میرے حکم کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ در شہوار نے چیختے ہوئے اپنے باپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، ابا مجھے بچا لو، یہ درندہ میری سانسیں بھی چھین لے گا۔ ارمغان نے در کو اپنی طرف گھسیٹ لیا اور اپنے باپ کے سامنے اس کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑتے ہوئے غرور سے کہا، چپ رہو در شہوار، اب یہ آنسو کسی کو نہیں دکھاؤ گی، اب یہ حویلی ہی تمہارا قید خانہ ہے، اگر اس دروازے سے باہر قدم رکھا تو قسم ہے میری غیرت کی، ٹانگیں توڑ کر بستر پہ لٹا دوں گا۔ در شہوار نے ہچکیوں کے ساتھ نفرت سے چینک کر کہا، سن لو ارمغان شاہ، قید کے پنجرے میں بھی پرندہ سانس لے کر طوفان پیدا کر دیتا ہے، تم چاہے میرے جسم کو قید کر لو، میری روح تمہاری ہر رات جلائے گی، تمہاری یہ حویلی ایک دن تمہارے لیے جہنم بن جائے گی۔ ارمغان نے اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر لمحہ بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر سختی سے اس کا بازو کھینچتا ہوا زنان خانے کی طرف لے گیا۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی روتی، چیختی اور مزاحمت کرتی حویلی کے اندھیرے میں کھو گئی اور حجرے میں صرف سردار کا رعبدار سکوت باقی رہ گیا۔ زنان خانے میں ملازمائیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں کہ اتنے میں ارمغان شاہ در شہوار کو گھسیٹتے ہوئے لایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، ارمغان شہوار کو اپنی مضبوط گرفت میں دبوچے اندر گھسیٹ لایا۔ در شہوار کی کلائی سرخ ہو چکی تھی مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے غصے کے شعلے تھے۔ چھوڑو مجھے ارمغان شاہ، تم سمجھتے ہو کہ زبردستی نکاح کر کے تم نے مجھے جیت لیا؟ یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ در شہوار زور سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ ارمغان نے اس کی بات پر طنزیہ کہکا لگایا، قدم بڑھا کر در کو دیوار کے ساتھ جکڑ دیا۔ در شہوار، تمہارے یہ نخرے، یہ دعوے سب میرے سامنے کچھ نہیں، تمہاری ضد، تمہاری آواز، سب کو میں ایک لمحے میں خاموش کروا سکتا ہوں۔
تم اب ارمغان شاہ کی بیوی ہو اور بیوی کا وجود شوہر کی مرضی سے جڑتا ہے۔ ارمغان غرور سے بولا، نہیں ارمغان شاہ، بیوی محبت سے بنتی ہے، ظلم سے نہیں۔ تم نے مجھے چھینا ہے، جیتا نہیں۔ یاد رکھنا، تمہاری یہ زبردستی تمہیں ہر دن ہر رات کاٹ کھائے گی۔ میں تمہاری زندگی کو اس قید خانے میں بدل دوں گی جہاں تمہیں سانس لینا بھی مشکل ہوگا۔ درد چیختے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر ارمغان ہنستا ہوا چلا گیا۔ چھینا ہے، جیتا نہیں؟ ہاں، یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے نکاح کون سے تم سے محبت میں کیا، بلکہ یہ نکاح تو میں نے تمہاری ضد، انا اور غرور کو توڑنے کے لیے کیا ہے، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے کیا ہے کہ ارمغان شاہ کے سامنے تمہاری اوقات ایک چونٹی کے برابر بھی نہیں، اور تم کیا سمجھ رہی ہو؟ اس نے در کے ماتھے کے قریب جھک کر ہنستے ہوئے کہا، اور کیا کیا میری زندگی عذاب کرو گی؟ چیلنج ہے نا؟ تو پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، تمہارا غرور یا میرا حکم؟ ارمغان سرد لہجے میں بولا۔ در نے اس کے چہرے پر زور سے ہاتھ مارا اور دھکیل کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھی مگر آنکھیں مزید روشن ہو چکی تھی۔ ارمغان شاہ، میں تمہیں ماننے سے مر جانا بہتر سمجھوں گی، اور مجھے قسم ہے جس دن مجھے موقع ملا میں تمہیں تمہارے غرور سمیت زمین پر گرا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ارمغان اسے دیوار سے لگائے اس کی سانسوں پہ قابض ہو گیا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی لیکن ارمغان کے بھاری وجود کے سامنے ٹھہر نہ سکی اور ہار مان لی، جبکہ اس کے ہونٹوں سے سیراب ہو کر ان کو زور سے کاٹ کر ارمغان نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا، یہ ہے تمہاری اوقات میرے سامنے۔ یقیناً اچھے سے سمجھ چکی ہوگی کہ ارمغان شاہ کا بلا کا نام ہے اور آئندہ الجھنے سے گریز کروں گی۔ جبکہ وہ اپنی سانسیں سنبھالتی، ارمغان شاہ کو خود سے دھکیل نہ پائی، جبکہ وہ ساری رات اس کے جسم اور سانسوں پہ حکمرانی کرتا رہا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ در شہوار نے آنکھ کھولی اور خود کو ارمغان کے بازوؤں میں پایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کانپا مگر فوراً اس کے بازو جھٹک کر الگ ہو گئے۔ ہاتھ ہٹاؤ ارمغان شاہ، یہ سب میری مرضی کے بغیر ہے، در شہوار سخت لہجے میں بولی۔ ارمغان اس کی بے ادبی پر غصے سے اٹھ بیٹھا۔ مرضی؟ نکاح بھی میری مرضی سے ہوا، یہ کمرہ بھی میری مرضی سے ہے، اور تمہاری سانسیں بھی اب میری مرضی سے چلیں گی۔ در شہوار آگے بڑھی، آنکھوں میں شعلہ لیے۔ یہ مت بھولو تم نے مجھے اپنی انا کی جنگ میں قید کیا ہے، مگر ارمغان میں وہ عورت نہیں جو ڈر کے خاموش ہو جائے۔ اگر تم مردانگی سمجھتے ہو عورت کو نیچا دکھانا، تو یہ جنگ تمہارے غرور کی شکست پر ختم ہوگی۔ ارمغان نے غصے سے اس کی کلائی پکڑ لی اور زور سے قریب کھینچ لیا۔ زبان بند کرو ورنہ یاد رکھو میں صرف الفاظ سے نہیں عمل سے بھی توڑنا جانتا ہوں۔ تمہاری یہ ضد زیادہ دیر نہیں ٹکے گی۔ در شہوار نے اس کی گرفت جھٹک کر آزاد ہو کر کہا، توڑ سکتے ہو میرے جسم کو مگر میرا حوصلہ نہیں۔ جس دن موقع ملا تمہارے غرور کو ایسے روندوں گی کہ یہ حویلی گواہ ہوگی۔ ارمغان ایک لمحے کو رکا، پھر ہنسی کے ساتھ بولا، واہ کیا بڑی بڑی باتیں ہیں، دیکھتے ہیں کب تک اپنی زبان کے تیر چلاتی رہو گی، آخر میں جھکنا تمہیں ہی پڑے گا در شہوار۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا اور در شہوار نے کمرے کے بیچ کھڑے ہو کر دانت بھینچ لیے۔ یہ جنگ اب میری ضد اور اس کے غرور کی ہے، اور میں ہارنے والوں میں سے نہیں، وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی۔ گاؤں کے بیچ میدان میں لوگ اکٹھے تھے۔ گلزار خان کے چہرے پر غصہ اور بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا، گاؤں کے بزرگوں، آپ سب انصاف کے علم بردار ہیں۔ میری بیٹی در شہوار کو ارمغان شاہ نے زبردستی اٹھایا، نکاح کیا۔ اگر آج یہ میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو آپ سب کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم آج خاموش رہے تو یہ ظلم آج آپ سب کے گھروں تک پہنچے گا۔ بزرگوں کے درمیان سرگوشیاں شروع ہو گئیں، کچھ نے تائید میں سر ہلایا، کچھ نے غصے سے کہا، ہاں یہ ظلم ہے، یہ کب تک برداشت ہوگا؟ لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا اور شور شرابہ بلند ہوا۔ آخر سب سردار کی حویلی کے سامنے پہنچے۔ سردار اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، چہرے پر سکون مگر دل میں وہ ارمغان کو کوس رہا تھا۔ فیصلہ کرو سردار، اگر آج گلزار کی بیٹی محفوظ نہیں تو ہماری بیٹیاں بھی محفوظ نہیں، انصاف چاہیے۔ سردار نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ میں تم سب کی بات سن رہا ہوں گلزار خان، تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، لیکن فیصلہ کرنا کوئی کھیل نہیں، ایسے معاملے جذبات سے نہیں عقل اور وقت سے طے ہوتے ہیں۔ لیکن سردار یہ تو کھلا ظلم ہے، ابھی فیصلہ کرو، ہجوم سے آواز آئی۔ سردار نے ایک لمبی سانس لی اور بولا،
بیٹی کی عزت کا معاملہ صرف گلزار کا نہیں پورے گاؤں کا ہے، لیکن اگر آج جذبات میں فیصلہ کیا تو کل یہ گاؤں 2 حصوں میں بٹ جائے گا۔ دشمن ہمیں کمزور سمجھیں گے، اس لیے مجھے وقت دو، میں خود ارمغان کو بلا کر سب کے سامنے جواب لوں گا۔ سردار نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، سردار کی بات ٹھیک ہے، صبر کرنا چاہیے۔ لوگ تھوڑے ٹھنڈے پڑے، سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ نے کہا، وقت لینا آسان ہے سردار، لیکن میری بیٹی کی عزت کا حساب کون دے گا؟ گلزار خان نے غصے سے کہا۔ سردار نے اس کی طرف نرمی سے دیکھا مگر آنکھوں میں سختی جھلک رہی تھی۔ حساب ضرور ہوگا گلزار، لیکن فیصلہ اس وقت ہوگا جب گاؤں کے سب لوگ مطمئن ہوں گے، ورنہ یہ آگ پورے گاؤں کو جلا دے گی۔ تمہیں میرا وعدہ ہے، انصاف ضرور ہوگا، بس مجھے وقت دو، سردار بولا۔ لوگ آہستہ آہستہ بکھرنے لگے، شور شرابہ دب گیا مگر فضا میں بے چینی باقی تھی۔ گلزار خان نے جاتے جاتے ہوئے کہا، اگر آپ نے وقت کے نام پر یہ معاملہ دبایا سردار تو یاد رکھنا میں خود انصاف لینے نکلوں گا۔ جبکہ پیچھے سردار ارمغان کے ایک جذباتی فیصلے کی وجہ سے لوگوں کی باتیں خاموشی سے سنتے حویلی کی جانب بڑھ گئے۔ سردار پریشان حال حویلی میں داخل ہوا اور اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے ملازم کو ارمغان کو بلانے کا کہہ کر بڑھ گیا۔ حویلی کے بڑے کمرے میں سناٹا تھا۔ سردار کے سامنے حقے کا دھواں ہولے ہولے اٹھ رہا تھا۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور ارمغان اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور جلال صاف جھلک رہا تھا۔ سردار نے گہری نظر ڈالی، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے بولا، ارمغان شاہ، تم نے جو کچھ کیا ہے سارا گاؤں اس کی گواہی دے رہا ہے۔ گلزار خان اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگنے آیا تھا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ یا تو تم سب کے سامنے اپنے عمل کی معافی مانگ کر اس لڑکی کو عزت سے اپنا لو، یا پھر سزا کے طور پر جو شرطیں گلزار خان رکھے گا وہ قبول کرو اور اس کی بیٹی کو آزاد کر دو۔ یہ سنتے ہی ارمغان کی رگوں میں خون کھول اٹھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، مٹھی بھینچی اور بھاری سانس لیتے ہوئے غرایا، سردار، آپ بھی ان سب کی باتوں میں آ گئے؟ میں نے جو کیا اپنی مرضی اور اپنی طاقت سے کیا، کسی سے اجازت لینے نہیں آیا تھا اور نہ کسی کو جواب دہ ہوں۔ گلزار خان اپنی بیٹی کو بچانے کے بہانے میرے غرور کو روننا چاہتا ہے۔ غرور اور ضد سے جرگے کے فیصلے نہیں رکتے ارمغان، کل جرگے کے سامنے فیصلہ ہوگا۔ اگر تم نے خود کو گاؤں کے قانون سے بڑا سمجھا تو یاد رکھنا تمہارا نام بھی مٹی میں مل جائے گا۔ ارمغان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گردن اونچی کی اور بولا، کل کا جرگہ بلائیے سردار صاحب، لیکن یاد رکھیے گا اس جرگے میں فیصلہ میرا ہوگا، نہ کہ گلزار خان کا، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ غرور سے دروازے کی طرف بڑھا، جاتے جاتے پلٹ کر ایک آخری جملہ اچھال گیا، کل سب دیکھیں گے کہ ارمغان شاہ کو جھکانے والا ابھی پیدا نہیں ہوا، اور جو چیز ارمغان شاہ کی ملکیت میں آ جائے وہ واپس کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر گیا۔ کمرے میں پھر سے سناٹا چھا گیا، لیکن سردار کے چہرے پر فکر کی لکیریں گہری ہو چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، ارمغان صحن میں ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے پر غرور بھرا سکون تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے درِ شہوار کے قریب جا کر اس کے جسم کے انگ انگ پہ اپنی ملکیت کے نشان چھوڑ کر اس کی ضد توڑ دی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی رک گیا۔ درِ شہوار کمرے کے وسط میں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں نکاح کے وقت زبردستی اوڑھا گیا دوپٹہ تھا جسے اس نے آنکھ کے قریب تھام رکھا تھا۔ شولوں کی سرخی اس کے چہرے پر لرز رہی تھی۔ ارمغان کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ کیا کر رہی ہو جاہل لڑکی؟ اتنا یادگار دوپٹہ کیوں جلا رہی ہو؟ بھلا کوئی اپنے سہاگ کی نشانیوں کو جلاتا ہے؟ میرے نام کی نشانی ہے۔ درِ شہوار کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ٹھہری ہوئی نفرت تھی، پچھلی رات کے زخم جو ارمغان نے اس کے قریب آ کر اس کی روح کو دیے تھے۔ غلط کہتے ہو ارمغان شاہ، یہ دوپٹہ میرے وجود کی بے حرمتی کی نشانی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میری ضد ٹوٹ گئی؟ نہیں، آج میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہاری جیت دراصل کتنی کھوکھلی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر اس نے دوپٹہ آگ میں جھونک دیا۔ شعلے لپک کر اوپر اٹھے اور چند ہی لمحوں میں دوپٹہ راکھ میں بدلنے لگا۔ ارمغان کا غرور جیسے لرز اٹھا، اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں، ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ یاد رکھنا ارمغان شاہ، تم میری ضد توڑنے کے خواب میں آگے رہو گے، لیکن سچ یہ ہے کہ تم خود ٹوٹنے لگے ہو، کیونکہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تم جیسے بزدل انسان کے سامنے میں کیوں نہیں گڑا رہی۔ لیکن یاد رکھنا، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے سامنے نہیں جھکوں گی، بلکہ تمہیں اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دوں گی۔ درِ شہوار نے یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ اس کی نظر اتنی کاری تھی کہ ارمغان کا غرور پہلی بار بکھرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کچھ لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر غصے میں در سے نظریں چرا کر کمرے سے نکل گیا۔
درِ شہوار نے جلتے ہوئے دوپٹے کی راکھ اپنی ہتھیلی پر لی اور آہستہ سے کہا، اب یہ جنگ صرف تمہاری ضد اور میری ہار کی نہیں رہی، یہ جنگ تمہارے دل کی شکست کی ہے۔ اب میں ایسا وار کروں گی کہ تم ساری عمر تڑپتے رہو گے لیکن شفایاب نہیں ہوگے۔ رات کا وقت تھا، گاؤں کے بڑے درختوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچے راستوں پہ پوری رفتار سے جیپ بھگاتے وہ گلزار خان کے دروازے کے سامنے رکا۔ چلو آج حساب برابر کرتے ہیں۔ کل کے جرگے سے پہلے گلزار خان کو ایسا سبق دینا ہے کہ زبان کھولنے سے پہلے اس کے دانت بجنے لگیں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اترا۔ گاؤں کے کچے مکان کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اندر سے ڈرے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ گلزار خان نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے ارمغان کو دیکھ کر اس کے گلے میں سانس اٹک گئی۔ ارمغان شاہ، یہ سب کیا ہے؟ رات کے اس پہر میرے دروازے پر کیوں آئے ہو؟ ارمغان نے اس کی کالر پکڑ کر زبردستی اسے اندر کھینچا اور دروازہ دھڑام سے بند کیا۔ کمرے کے اندر اندھیرا اور خوف مزید گمبھیر ہو گیا۔ بہت زبان کھلنے لگے ہو گلزار خان، کل جرگے میں سب کے سامنے مجھے ذلیل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو نا؟ آج وہ خواب یہیں دفن کر دوں گا۔ اس نے جیب سے فولڈر نکالا اور کاغذات اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے دھاڑا۔ یہ زمین کے کاغذات ہیں، ابھی اسی وقت اس پر دستخط کرو ورنہ یاد رکھنا کل کے سورج کے بعد تمہیں اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کو بھی ترسا دوں گا۔ گلزار خان کے ہاتھ کانپنے لگے، پسینہ ماتھے سے ٹپکنے لگا۔ اس نے ہمت جٹاتے ہوئے کہا، ارمغان شاہ، یہ ظلم ہے۔ ارمغان کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے ریوالور نکال کر میز پر زور سے پٹخا۔ گولی کا خالی خول فرش پر لڑکنے لگا۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا گلزار خان، دستخط نہیں کیے تو کل جرگے میں تیری زبان تو بولے گی لیکن تیری بیٹی زندہ ہوگی یا نہیں اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ گلزار خان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے کانپتے ہاتھوں میں قلم تھمائی گئی، آنسو بہتے گئے مگر اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ ارمغان نے وہ کاغذات جھپٹ کر اپنے ہاتھ میں لیے، فاتحانہ ہنسی ہنسا اور اس کے کان کے قریب جھک کر زہر بھرا جملہ کہا، یاد رکھنا گلزار خان، کل اگر جرگے میں زبان کھولی تو تیرا سورج بھی اندھیرے میں ڈوب جائے گا اور تیری بیٹی بھی۔ یہ کہہ کر وہ زور سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ گاڑی کے انجن کی آواز گونجتی ہوئی دور جاتی رہی۔ اندر گلزار خان زمین پر بیٹھا ہچکیاں لے رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں سیاہی لگی تھی۔ ڈیرے کے صحن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ارمغان جرگے کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا، سفید کڑک کرتے پر کالی واسکٹ پہنے، قدموں میں غرور کی دھمک تھی اور وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ سامنے در آ کھڑی ہوئی۔ اس کے نازک چہرے پر غصے کی لالی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ وہ راستہ روکتے ہوئے بولی، ارمغان شاہ، آج تمہاری انا اور ضد ٹوٹ جائے گی۔ آج تمہیں جرگے کے سامنے حقیقت قبول کرنی ہی ہوگی اور مجھے اس نام نہاد رشتے اور اس قید سے آزادی ملے گی۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے کہ ایک لڑکی کو زبردستی اپنی ضد کا شکار بنایا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی جیسے الفاظ میں مزید زہر بھرنا چاہتی۔ جانتے ہو لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ ظالم، زبردستی کرنے والا۔ تمہارا نام بھی عزت کے بجائے لعنت سے جڑ جائے گا۔ ارمغان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے نازک ہاتھ اپنے سخت ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جیت میری ہوگی۔ ڈر تمہارے سب دعوے، سب چیخیں، سب آنسو بھی میری راہ نہیں روک سکیں گے، اور جب میں جیت کر لوٹوں گا نا تو تمہارے انہی ہاتھوں کا بنایا کھانا کھاؤں گا، میری فتح کی خوشبو کے ساتھ۔ در نے تیزی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے نفرت سے دیکھا، جسے اس کے لمس سے بھی نفرت ہو۔ کھانا؟ ارمغان شاہ، میں تو تمہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دوں۔ تمہاری فتح کے دن گنے جا چکے ہیں اور آج تمہاری ساری حقیقت تمہارے غرور سمیت سب کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ وہ پلٹ گئی لیکن ارمغان کی آنکھوں میں وہی ضد، وہی غرور باقی تھا۔ وہ اپنے راستے پر بڑھ گیا جیسے پورے گاؤں کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا ہو۔ جرگہ شروع ہو چکا ہوگا کہ ارمغان شاہ کی بھاری آواز گونجے گی، تم سب کہہ رہے تھے کہ ارمغان شاہ نے گلزار خان کی بیٹی سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ آج میں تمہیں سچ دکھاؤں گا، ایسا سچ جسے یہ گلزار خان 100 بار بھی چاہے تو جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ کاغذ فضا میں لہراتا ہے، پھر سب کے سامنے چبوترے پر پھینکتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ہے زمین کے کاغذ، ان پر گلزار خان کے اپنے دستخط ہیں۔ ہاں، اسی گلزار خان نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور مانا کہ اپنی زمین اور عزت کے بدلے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرے گا۔ سب کے چہرے حیرت سے بدلنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ آگے بڑھ کر کاغذات اٹھا لیتے ہیں اور
صرف زمین نہیں، پورے علاقے کی ملکیت اور 10 کروڑ روپے بھی اپنی بیٹی کے نام بطور حق مہر مجھ سے لکھوائے ہیں۔ یہ اس کا سودا ہے، اس کی طے شدہ قیمت۔ اب جرگے والوں بتاؤ، آج میں ظالم ہوں یا یہ گلزار خان جو اپنی بیٹی کو دولت کے بدلے بیچنے نکلا تھا؟ سب پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ گلزار خان پسینے میں شرابور ہو کر گھبراہٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ یہ کیا کر دیا گلزار خان نے اپنی بیٹی کو بیچ کر؟ اب ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ ایک بزرگ بہت آہستگی سے بولا، ہاں اب بولو گلزار خان، کیا یہ تمہارے دستخط نہیں ہے؟ کیا یہ تمہاری مہر نہیں؟ یا تم نے خود کو اپنے ہاتھوں سے مجھے دھوکہ نہیں دیا؟ گلزار خان کی زبان بند ہو جاتی ہے، لب کانپنے لگتے ہیں، جرگے والے شور مچانے لگتے ہیں، کچھ لوگ گلزار کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ گلزار خان، اب تمہارا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ تم نے اپنی بیٹی کو عزت کے بجائے سودے کا سامان بنایا اور پھر ارمغان کو بدنام کرنے نکلے۔ یہ جرگہ فیصلہ دے گا، لیکن یاد رکھو آج تمہاری چالاکی کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ جبکہ سب لوگ گلزار خان پہ لان تان کرتے ہوئے باہر چلے گئے، جبکہ گلزار خان وہی خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہ گیا۔ جیت کے نشے میں سرشار ارمغان شاہ اونچی گردن اور فاتحانہ قدموں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا۔ چہرے پر غرور کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں تکبر کی چمک تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، در اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اچانک وہ لگ گئی اور ارمغان کی گریبان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ کیوں لائے تھے مجھے اس قید میں؟ کیوں میرا سکون، میرا چین چھین لیا؟ اپنی انا ضد کی بھینٹ تم نے میری زندگی کیوں چڑھائی؟ اس کی آواز حویلی کے دیواروں سے ٹکرا کر لرزنے لگی۔ وہ زاروں قطار روتی رہی، پھر یکدم اس کے قدموں میں گر پڑی۔ لو، رون دو مجھے اپنے قدموں میں، جتنا ذلیل کرنا ہے کر لو، لیکن خدا کے واسطے مجھے آزاد کر دو، مجھے جانے دو میرے باپ کے پاس۔ یہ ذلت، یہ رسوائی میری روح کو کھا رہی ہے۔ ارمغان، چھوڑ دو مجھے، میں مر جاؤں گی اس قید میں۔ اس کی کپکپاتی آواز اور آنسو بھری آنکھوں میں درد کی اتنی شدت تھی کہ لمحہ بھر کو ارمغان شاہ کا غرور ڈگمگا گیا۔ اس کا دل عجیب بے چینی سے بھرا، جیسے کسی نے اس کے سینے میں کانٹے گاڑ دیے ہوں۔ وہ در کو اس حالت میں دیکھ کر پل بھر کو خاموش کھڑا رہا۔ اس کی مٹھی بھیج گئی، آنکھوں میں غصہ اور افسردگی ایک ساتھ جھلکنے لگے، مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ بس ایک لمحے کو اپنا گریبان آزاد کرایا اور تیزی سے مڑ گیا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ در کی سسکیاں پیچھے چھوڑتا ہوا وہ حویلی سے باہر نکلا اور سیدھا ڈیرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل کے اندر جیسے طوفان برپا تھا۔ وہ جیتنے آیا تھا، مگر اندر ہی اندر خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ رات کا سکوت پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ آسمان پر ادھورا سا چاند اور کچھ بکھرے ستارے چمک رہے تھے۔ ڈیرے کے کمرے میں ارمغان اکیلا بیٹھا تھا۔ سامنے جلتی لالٹین کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے پر تھکن اور شکست کی لکیریں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں جام بھرا ہوا تھا، مگر لبوں تک لے جانے کی ہمت نہ ہو پا رہی تھی۔ بار بار در کے روتے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ لو، رون دو مجھے اپنے قدموں میں، مجھے آزاد کر دو ارمغان۔ ارمغان نے سر جھٹکا، جیسے ان آوازوں کو دل سے نکالنا چاہ رہا ہوں، لیکن جتنا بھولنے کی کوشش کرتا وہ الفاظ اتنے ہی گہرے خنجر کی طرح دل میں اترتے جاتے۔ میں نے کیا پایا؟ جیت تو میرے قدموں میں ہے، مگر دل کیوں ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہار گیا ہوں۔ وہ کرسی پر جھک کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار در کی وہ حالت آ رہی تھی، چیختی روتی اس کے قدموں میں گرتی معافی مانگتی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کیوں نہیں بھولتی مجھے؟ وہ مجھے چھوتی ہے تو جیسے خود کو گناہگار سمجھتی ہے۔ میں نے اسے قید کیا، زمینیں چھین لی، مگر اس کی روح، اس کا دل تو چھین نہ سکا۔ اس کے دل پر عجیب سا بوجھ تھا، کمرے کی دیواروں سے جیسے در کے آنسو ٹپک رہے ہوں، اس کی سسکیاں سنائی دے رہی ہوں۔ وہ اٹھا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ٹھنڈی رات کی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تو اس کی آنکھیں خود بخود نم ہو گئیں۔ کاش وہ مجھے یوں نہ دیکھتی جیسے میں اس کے سب سے بڑی سزا ہوں۔ کاش میں اسے بتا سکتا کہ میرے غرور کے پیچھے بھی ایک دل ہے جو آج پہلی بار شکست کھا گیا۔ لالٹین کی لو ہلکی ہوئی اور ارمغان سنگین خاموشی میں ڈوب گیا۔ اس رات اس کے غرور کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ گیا تھا، مگر در تک یہ خبر کبھی نہ پہنچی۔ رات کے آخری پہر وہ شکست خوردہ کمرے میں داخل ہوا تو مدھم چراغ جل رہا تھا۔ در بستر پر نڈھال لیٹی تھی، تپتے بخار میں اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور ہونٹ خشک تھے، پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی پر جھلک رہی تھیں۔ در کے پاس آ کر ارمغان کے قدم لرز گئے۔ اس کے غرور کو پہلی بار شکست محسوس ہوئی۔ جس لڑکی کو وہ اپنی انا کی قید میں رکھے تھا، وہ آج کمزور اور بیمار اس کے سامنے بے جان پڑی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کے قریب بیٹھ گیا، دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی، تو جلدی سے پانی کے کٹورے میں کپڑا بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔
یا اللہ، یہ سزا اس کو کیوں دے رہا ہے؟ گناہ تو میرے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھا رہا، کبھی پٹیاں بدلتا، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگاتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غرور باقی نہ رہا تھا، صرف بے بسی اور محبت چھلک رہی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو در نے آنکھیں کھولیں۔ جیسے ہی اس نے پاس ارمغان کو بیٹھے دیکھا، اس کا چہرہ سختی سے سکڑ گیا۔ وہ فوراً نفرت سے منہ موڑ گئی۔ دور ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے ہی میری یہ حالت ہے۔ میں مر بھی جاؤں تو تمہارا سایہ اپنے قریب نہیں چاہتی۔ یہ الفاظ ارمغان کے دل پر چاقو کی طرح لگے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ در خدا کے لیے یوں مت کہو، میں مانتا ہوں میں نے ظلم کیا، میں نے تمہیں قید کیا، مگر جو میں سمجھتا تھا انا ہے وہ دراصل تمہارے لیے میری محبت تھی۔ میں بدل گیا ہوں در، بس ایک بار معاف کر دو۔ وہ بولا جبکہ در نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ان الفاظ پر یقین کرنے سے بھی انکار ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، معافی چاہیے نا؟ مل جائے گی، مگر ایک شرط پر۔ مجھے طلاق دے دو، مجھے آزاد کر دو۔ یہ سن کر ارمغان کے چہرے پر سختہ چھا گیا۔ اس کے لب کانپے اور آنکھوں میں سرخی بھر گئی۔ طلاق؟ یہ زبان پہ مت لانا در، تم میرے نام کی ہو، میری سانس کی طرح میری ہو۔ میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھا، در کو آنکھوں میں نفرت اور سختی کے ساتھ دیکھ کر دروازہ دھڑام سے بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ در کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے، مگر وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سختی سے دبا گئی، اور ارمغان باہر جا کر پہلی بار ٹوٹ کر رویا، جیسے اپنے وجود کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہو۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ ارمغان شاہ اپنی بڑی جیپ سے اترا ہے اور سیدھا در کے باپ کے کچے آنگن میں آ رہا تھا۔ یہ وہی ارمغان تھا جس کے غرور اور رعب کے چرچے پورے علاقے میں تھے، مگر آج اس کے قدم بھاری اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ در کا باپ باہر چارپائی پر بیٹھا کھانسی میں دبا ہوا تھا۔ اس نے ارمغان کو دیکھ کر طنزیہ قہقہ لگایا، واہ شاہ جی، آج بڑے دنوں بعد ہماری جھونپڑی کا رستہ یاد آیا۔ کس خوشی میں آئے ہو، یا پھر کوئی نیا حکم سنانے؟ ارمغان نے خاموشی سے زمین پر نظریں گاڑ دی، پھر آہستہ قدم بڑھائے اور در کے باپ کے سامنے آ کر ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ منظر دیکھ کر گاؤں کے لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ ارمغان مدھم مگر ٹوٹے لہجے میں بولا، گلزار خان، میں گنہگار ہوں، آپ سے، آپ کی بیٹی سے، سب سے ظلم کیا میں اپنی انا میں اندھا تھا۔ آج میں اپنی غلطی سدھارنے آیا ہوں۔ در کے باپ نے آنکھیں تنگ کر کے دیکھا، غلطی سدھارنے آئے ہو؟ زمین چھینی، بیٹی کی عزت روندی، ہمارے سروں کو شرمندہ کی، اب ایک معافی سے سب صاف ہو جائے گا؟ کس بات کی معافی دوں تمہیں؟ کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا تم نے ہمیں۔ کیا تمہاری معافی سے میری عزت واپس آ جائے گی؟ ارمغان نے لرزتے ہاتھوں سے ایک کاغذ آگے بڑھایا، یہ زمین کے کاغذات ہیں جو میں نے زبردستی آپ سے چھینے تھے۔ آج سے یہ سب آپ کا ہے، میں نے حساب برابر کر دیا گلزار خان۔ یہ سن کر گاؤں والے سرگوشیاں کرنے لگے۔ در کا باپ کے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر غصے سے ضبط کر گیا، جبکہ ارمغان اس سے معافی مانگ کر تھکے قدموں سے واپس لوٹا۔ در کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں تلخی اور مایوسی بسی ہوئی تھی۔ ملازماؤں کے ذریعے اسے ارمغان کا اپنے باپ سے معافی مانگنے کا وہ سن چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارمغان شاہ جیسے شخص نے اس کے باپ کے سامنے سر جھکایا۔ در کے دل میں الجھنیں تھی، مگر زبان اب بھی کڑوی۔ اسی وقت دروازہ دھیرے سے کھلا۔ ارمغان کمرے میں داخل ہوا، مگر آج وہ پہلے والا غرور والا ارمغان نہیں تھا۔ اس کے قدم بھاری اور لہجہ نرم تھا۔ در، آج میں نے تمہارے ابا کے سامنے سر جھکا دیا، زمین واپس کر دی، میں نے جو کچھ برباد کیا شاید وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکے، مگر میں نے کوشش کی ہے۔ در نے طنزیہ نگاہ سے اسے دیکھا، یہ سب کر کے تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں معاف کر دوں؟ ارمغان شاہ، تمہارا دیا ہوا زخم اتنا گہرا ہے کہ برسوں بھی بڑھ نہ سکے گا۔ ارمغان خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے اور در کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ معافی نہیں مانگوں گا تو اور کیا کروں؟ میں نے تمہیں توڑا ہے در، اور اب ٹوٹا ہوا میں خود ہوں۔ مجھ سے تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے پانی کا گلاس بڑھایا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ 2 دن سے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تم نے، پلیز تھوڑا سا پانی پی لو۔ در حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہ ارمغان شاہ نہیں تھا جس نے اسے دھمکیوں اور ظلم سے قید کر رکھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا، مگر بدلتا ہوا۔ وہ زبردستی اس کے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں پتا میں کب اور کیسے یہ سب بدل گیا، مگر ایک بات جان لو، اب میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ تمہاری مسکراہٹ میری کمزوری ہے در۔ در کے ہاتھ کانپ گئے، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ وہ کچھ بولی نہیں، صرف خاموش رہی۔
ارمغان نے آہستہ سے اس کے سامنے کھانا رکھا، پھر خود پیچھے ہٹ گیا۔ یہ میرا کفارہ ہے کہ میں اب تمہارا سہارا بنوں، چاہو تو نفرت کرتی رہو مگر میرا فرض ہے تمہارا خیال رکھنا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ در کے دل میں کہیں نہ کہیں ہلچل ہونے لگی تھی مگر اس کے ہونٹ اب بھی سختی سے بند تھے۔ 1 مہینے بعد در اپنے دل کی حالت سے پریشان تھی جو مسلسل ارمغان کے حق میں تھا۔ ابھی بھی اپنے دل کے ہاتھوں پریشان در کمرے میں تنہا بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے چاندنی در آ رہی تھی۔ تھیاس کے دل میں عجیب سی جنگ برپا تھی۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ وہی شخص ہے جس نے میرا سب کچھ چھین لیا، پھر بھی جب وہ میرا خیال رکھتا ہے میرے دل میں ایک انجانی سی لہر اٹھتی ہے۔ نہیں نہیں در، یہ کمزوری ہے، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوا تو میں خود کو کھو دوں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی، الماری کی جانب بڑھی اور چادر اوڑھی اور دبے قدموں حویلی کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں ایک ہی بات تھی، مجھے یہاں سے جانا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ارمغان شاہ سے محبت کر بیٹھوں۔ وہ حویلی سے نکل گئی، اندھیری سڑک پر تنہا چلنے لگی۔ ابھی اسے چلتے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ اچانک چند بدماش نمودار ہوئے۔ او ہو، دیکھو تو ذرا، اکیلی لڑکی رات کے اس پہر کہاں بھٹک رہی ہے؟ ایک بدماش دوسرے کو دیکھتے بولا، دیکھو تو صحیح کتنا چکنا مال ہے، پکڑ لو اسے، آج تو قسمت کھل گئی۔ دوسرا بدماش ہی کہہ کر در کی جانب بڑھنے لگا۔ در کا دل کانپ گیا۔ وہ پیچھے ہٹی، دوڑنے کی کوشش کی مگر انہوں نے راستہ روک لیا۔ ایک نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تو در نے زور سے چیخ ماری، چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، ورنہ ارمغان شاہ تم لوگوں کا حشر بگاڑ دے گا۔ جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، ورنہ تم لوگ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے مجھے۔ وہ مسلسل چیختے ہوئے ان سے خود کو چھڑاتے ہوئے بولی، لیکن وہ کہکہا لگاتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ دوسری طرف حویلی میں ارمغان کو خبر ملی کہ در بھاگ گئی ہے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح گاڑی میں سوار ہوا اور اندھیروں میں نکل گیا۔ در کہاں ہو تم؟ وہ بےتاب ہو کر آوازیں دینے لگا۔ اچانک دور سے اس نے در کی چیخ سنی۔ خون جیسے کھول اٹھا۔ گاڑی کو تیز دوڑاتے ہوئے وہ اس مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ بدماش مرد اس کے قریب تھے اور در زمین پر گر کر اپنا دامن چھڑا رہی تھی۔ کمینوں! ارمغان کی دھاڑ سے فضا گونج اٹھی۔ وہ گاڑی سے اترا اور ان پہ ٹوٹ پڑا۔ مکہ، ٹھوکر، لات، کسی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، کسی کو گھوسوں سے لہو لہان کر دیا۔ ایک نے چھری نکالی لیکن ارمغان نے اس کا ہاتھ موڑ کر ہڈی توڑ دی۔ آخرکار سب بدماش زمین پر کراتے ہوئے بھاگ نکل گئے۔ در لرزتی سانسوں کے ساتھ ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرہ زرد اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ارمغان اس کے قریب آیا لیکن اس کے لبوں پر غصے کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ یہی تمہارا بھروسہ ہے اپنے فیصلوں پر؟ بھاگ کر کہاں جاتی؟ اگر میں نہ آتا تو آج تمہاری عزت کے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ در نے کمزور لہجے میں سر جھکا کر کہا، میرے اس فیصلے کے پیچھے بھی تم ہی ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں، اسی خوف سے بھاگ گئی تھی۔ ارمغان کا دل ایک لمحے کو پگھلا مگر غصہ پھر غالب آ گیا۔ اس نے در کا بازو سختی سے تھاما اور کہا، تمہیں بھاگنے کی سزا ملے گی در، اب تم اپنی مرضی سے نہیں صرف میری مرضی سے جیو گی، سمجھ گئی؟ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ در خاموش، آنکھوں میں آنسو اور دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ ارمغان نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور حویلی کی طرف بڑھ گیا، غصے، محبت اور اذیت کے طوفان کے ساتھ۔ رات کے سناٹے میں جب ارمغان در کو لے کر واپس آیا، حویلی کی بڑی بڑی دیواروں پر چراغوں کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ در کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف کی لکیریں تھیں۔ دل میں یہ دھڑکا کہ اب وہ اسے سزا دے گا، اس پر برس پڑے گا۔ قدم قدم پر وہ سہمی ہوئی چل رہی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی در کا دل جیسے سینے میں دھڑکنے لگا۔ وہ نظر جھکائے کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ارمغان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر کرسی گھسیٹ کر بالکل سامنے آ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سختی نہیں بلکہ ٹوٹا ہوا سا سکون جھلک رہا تھا۔ اگر میرے ساتھ محبت کا ڈر تھا تو اتنی نفرت تھی کہ اپنی عزت کی پرواہ بھی نہیں کی۔ آدھی رات کو یوں بھاگ نکلی، کیا اتنا بوجھ ہوں میں تم پر؟ در کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی، ہاں، محبت کا ہی ڈر تھا ارمغان شاہ، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارے ظلم، تمہاری قید میں رہتے رہتے میرا دل تمہارا ہو جائے۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتی تھی لیکن دل کمزور نکلا۔ یہ اعتراف ارمغان پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ نمی تیر گئی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ تو یہ سب، یہ ضد، یہ آنسو، یہ دوریاں، سب محبت کے ڈر سے تھی؟
در نے سسکیاں لیتی ہوئی نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ اگلے ہی لمحے ارمغان کے اندر کا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ جھک کر در کو اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے۔ اس کا سخت اور غرور سے بھرا لمس آج پہلی بار نرمی اور چاہت سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہ ڈر ختم کر دو در، تم میری عزت ہو، میرا غرور نہیں، میری محبت ہو، اس کے کان میں وہ بولا۔ در کا چہرہ اس کے سینے سے لگ گیا۔ آنسو بہتے رہے مگر ان آنسوؤں میں آج خوف نہیں بلکہ سکون اور قبولیت تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ارمغان کے ہاتھ لرزتے ہوئے اس کے رخساروں کو چھونے لگے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ آنسو اب میرے دل کو کاٹتے ہیں، وعدہ کرو در، اب یہ آنکھیں یوں نہیں بہیں گی۔ در نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ارمغان کی آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ ٹوٹا ہوا سا عشق، بے پناہ چاہت تھی۔ لمحے کا جادو اتنا گہرا تھا کہ وہ خود کو اس کی باہوں میں مزید سمیٹنے سے روک نہ سکی۔ کمرے کی فضا میں وہ پہلی بار ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سننے لگے، ایک دوسرے کے لمس میں سکون تلاش کرنے لگے۔ اس لمحے گاؤں کی فضا میں نئی امید اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں اپنا کل، اپنی زندگی اور اپنی محبت سمیٹ لی تھی۔